Thank you for staying with us. We are back from the break. اور افتخار صاحب جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی پرائسز جو پیٹرول پرائسز ہیں سی این جی پرائسز ہیں یہ پھر ایک بہت پریشر آ گیا ہے عوام کے اوپر دوبارہ. سی این جی روپیز 97.69 پر کے جی, پیٹرول از 106 روپے 72 پیسے لیٹر. تو یہ سر یہ دوبارہ اس کا مطلب ہے پورا سرکل جو بڑھے گا صرف پیٹرول پرائسز بڑھنے سے اور چیزیں کتنی مہنگی ہو جاتی ہیں سر. یہ اچھا ہوا کیا ہوا؟ افسوسناک, لیکن رستہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ اگر باہر پیٹرول کی قیمت بڑھے گی تو پاکستان میں بھی پیٹرول کی قیمت بڑھے گی. لیکن سر ٹیکسز بھی تو کوئی ہیں اس پہ کافی سارے ٹیکسز آپ سب نکال کے تو پھر کیسے چلائیں گے جو باقی چیزیں چلا رہے ہیں؟ جو ٹیکس آپ اس پہ لگا رہے ہیں اس ٹیکس سے آپ اور چیزیں بھی تو چلا رہے ہیں نا. یہ تو آپ کو فیصلہ کرنے پڑیں گے. آپ جب ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو جب تک آپ سارے ٹیکس نہیں دیں گے تو یہ ہوگا. اگر ہم سارے ٹیکس دیتے ہوں تو پھر ہمیں پیٹرول پہ ٹیکس لگا کے اپنے روزگار کو چلانے کی ضرورت نہ پڑے, اپنے روزگار کے معاملات کو چلانے کی ضرورت نہ پڑے, ہمیں اپنے حکومتی امور کو چلانے کی ضرورت نہ پڑے اگر لوگ سارے ٹیکس دیں. لوگ ٹیکس نہیں دیتے, ٹیکس بہرحال کہیں نہ کہیں سے آنا ہے. لیکن اس کے باوجود میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس سے پیٹرول بم آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نا, نارملی میں ایسے لفظ استعمال نہیں کرتا, لیکن آج میں نے کر دیا. آپ یہ کہلوانا چاہ رہے تھے پیٹرول بم عوام پر گرا. چلے آگے چلتے ہیں. اچھا سر, یہ گستاخانہ فلم کے خلاف احتجاج, کراچی میں مشتعل مظاہرین امریکی قونصل خانے میں داخل, لاٹھی چارج, 19 افراد زخمی. کراچی اور حیدرآباد میں فائرنگ, 2 افراد ہلاک. بھائی اسے پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کی, آج پھر ہم بات کرتے ہیں. جب بھی یہ حرکت ہوگی مسلمانوں کا رد عمل ایسا ہی ہوگا, اور ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو باز نہیں آ رہے. وہ کہتے ہیں ہم اس لیے باز نہیں آتے کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم جو چاہیں لکھیں, اپنی رائے کا اظہار جو چاہیں لکھیں. حکومتیں ان کی اس کی آڑ میں کہتی ہیں کہ جناب وہ ایک فرد کا قصور ہے. لیکن ایک سوال ہے کہ اگر ایک فرد کے قصور پر آپ اسامہ بن لادن کے قصور پر ساری کی ساری حکومتوں کو تہ و بالا کر سکتے ہیں, وہ بھی تو ایک فرد کا رول تھا نا اسامہ بن لادن کا. آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ اس کا ایک ذاتی رول ہے. اگر اس نے آپ کی وہ ٹریڈ بلڈنگ گرا دی تو ایک آدمی ذاتی نے گرا دی تو آپ اس ذاتی آدمی سے مقابلہ کر لیتے. لیکن آپ نے تو اس آدمی کا مقابلہ کرنے کے مقابلے میں آپ نے ریاستوں کی ریاستیں بدل دیں, آپ نے حکومتیں بدل دیں, اور ابھی تک آپ پیچھا نہیں چھوڑ رہے. تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ دیکھو مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا مناسب نہیں ہے. اچھا لیکن اور اس کے نتائج خراب ہوں گے. آپ کی گڈ ول ڈے بائی ڈے ایروڈ ہو رہی ہے, جو ہے اس کو بھی آپ لوز کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. سعودی مفتی اعظم نے سفارتی مشنز پر حملوں کو غیر اسلامی قرار دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی پر حملہ کرنے کی اجازت میں نہیں سمجھتا اسلام دیتا ہے. اسلام نے اپنے مخالف کو قتل کرنے کی بھی کچھ شرائط عائد کی ہیں, اس کا بھی کچھ طریقہ کار کا تعین کیا گیا ہے. یہ صحیح ہے, ہم نہیں اکسا رہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عرب مسلمان ہوں اور آپ ان کے جذبات کا مذاق اڑاتے رہیں. ایسا نہیں ہوگا. اور وہ آپ نقصان پہنچاتے رہیں, اپنی چیزیں توڑتے رہیں. اور مطلب اچھا سر, اس میں ایک ٹیکس نہ دینے والے 100 سے زائد معروف شخصیات کو نوٹس جاری کر دیے گئے. یار 100 اور بھائی یہاں پہ تو لاکھوں لوگ ہوں گے اچھا جنہوں نے ٹیکس دینا ہے, ان سب کو دینے چاہیے نوٹس. اور نوٹس دینے سے کوئی بات نہیں بنتی. پیسے لو, وصول کرو. ریاست کا کام ہے ٹیکس لگائے اور ٹیکس کو وصول بھی کرے. نوٹس دینے کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے. نوٹس دینے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی نااہلی کو تسلیم کر رہے ہیں. نوٹس تو مجھے یہ آئے گا نا کہ افتخار صاحب آپ نے اپنا پراپرٹی ٹیکس نہیں دیا, اس کا مطلب میں نے پراپرٹی ٹیکس دینا تھا اور نہیں دیا, تو تب مجھے نوٹس دے رہے ہو. نہیں, اب اس سے آگے چلے جاؤ. 64-65 سال سے نوٹس ہی دیے جا رہے ہو, اور اگر 64-65 سال سے نوٹس نہ دیتے اور ٹیکس کلیکٹ کرتے تو آج ہم بھکاریوں کی طرح دنیا بھر میں کشکول کو لے کے نہ پھرتے ہوتے. بڑی اچھی, بڑی خوبصورت بات. یہ جو معروف شخصیات کو نوٹس, معروف شخصیات کو جیل میں جانا چاہیے. جو شخص ٹیکس نہیں دیتا اس کو جیل میں جانا چاہیے, خواہ میں ہوں, خواہ آپ ہوں, خواہ کوئی اور بھی ہو. اچھا سر, یہ تھر کول سے بجلی قوم کو ایک تہائی قیمت پر ملا کرے گی, سمر مبارک مند نے یہ کہا ہے. جنگ کے بیک پیج پہ ہے. شان یہ جو تھر کول کا مسئلہ ہے نا, اس کو کافی ہم کنفیوز کرتے جا رہے ہیں.
ایک تو میں ہر آدمی ہم میں سے اب ماہر ہو گیا ہے. آپ اور میں دونوں بھی ایٹم بم کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں. بڑے یوٹیوب پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بڑے اختیار نہیں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ پورا اختیار استعمال کرتے ہوئے, جیسے کہ ہم دونوں سائنٹسٹ ہیں اور آپ فزکس کے سائنٹسٹ ہیں اور میں میٹرولوجی کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں, تو ہم بات کر کے چلے جائیں گے. قوم کو کنفیوز کیا جا رہا ہے. تھر میں کوئلے کا ایک بہت بڑا ڈپازٹ ہے, اس کو ہم کئی 100 سال تک استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک, وہ ہماری ضرورت ہے, یہ بات طے شدہ. اب یہ بحث ہے کہ کیا اس سے بجلی پیدا کی جائے, اور پھر یہ بحث ہے کہ کیا اس میں سوراخ کر کے اس میں گیس بنا کے اس کو گیس سے بجلی پیدا کی جائے, یا کوئلے کے پٹ بنا کے کوئلے کو باہر نکال کے اس کو استعمال کر کے بجلی پیدا کی جائے. تو یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے. پچھلے دنوں ہمارے ایک پروگرام میں احمد مختار صاحب نے بھی کہا تھا کہ 4 مہینے میں کچھ نہ کچھ وہ کر دکھائیں گے. اب وہ انہوں نے آج انہوں نے کہا کہ شاید ایسا نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عجیب سی ڈیبیٹ ہے. اصل میں لابیز کام کر رہی ہیں, لابیز. کچھ لوگ چاہتے ہوں گے کہ کوئلے سے بجلی بن جائے, کچھ چاہتے ہوں گے گیس سے بجلی بن جائے. نہ کوئلے سے بن رہی ہے نہ گیس سے بن رہی ہے. بھائی جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے لیے جلد فیصلہ کرو. لوگوں کو بحث میں مت الجھاؤ. لوگوں کو میگا واٹ چاہیے, لوگوں کو گھر میں بجلی چاہیے جو ان کے گھر کے بلب کو جلا سکے, وہ ہمیں دو. یہ بحث جو ہے یہ ٹیکنیکل بحث ہے, یہ انجینئرز طے کرے, اور انجینئرنگ کونسل آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے, اور جو ماہرین ہیں اپنے اپنے پلیٹ فارم پر اس معاملے کو ڈیبیٹ کریں تو زیادہ مناسب ہے. آپ اور میں اس ڈیبیٹ کے لیے مناسب نہیں. جی, ایڈورٹائزنگ کی جو ایجنسیاں ہیں ان کا کروڑوں روپے ڈیوٹی چوری کرنے کا انکشاف. وہ میں نے پہلے کہا کہ ٹیکس نہ دینے سے 100 سے زائد یہاں پہ وہ ڈیوٹی چوری کر رہے ہیں. رواج کیوں بنتا جا رہا ہے ایسا؟ پوچھنے والا نہیں نا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کے پاس 1 کروڑ روپے آگے آ گیا, ختم. کہاں سے آیا, کیوں آیا, کتنا آپ نے ٹیکس دیا, کوئی جاننا نہیں چاہتا. سر کرپشن کو ٹیکسیبل نہ کر دیا جائے؟ کیا کرپشن کو ٹیکسیبل دنیا میں کیا گیا؟ آپ نے مذاق میں بات کی, میں سنجیدگی سے کرتا ہوں کہ جو 2 نمبر پیسہ ہے اس کو اگر ٹیکس کے زمرے میں آپ اس کو ٹیکس کے زمرے میں لا کے تو اس کو ایک نیٹ ورک میں تو لائیں گے نا. 15% 20% سے آئے گا ہی, اس سے آئے گا. آپ نیٹ ورک میں لے کے آئیں, لیکن پھر اس میں بھی تو آپ بہت رعایتیں دیتے. دیکھو جب آپ رعایت کا راستہ نکالتے ہو نا, بس خرابی وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے افتخار بھی ٹیکس دے گا, شان بھی ٹیکس دے گا, لیکن شان کے ٹیکس میں خیال رکھو شان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے, تو وہ جو عمر کا فائدہ ہے نا وہ شان کو دے دو. ٹھیک, یہ کیا بات ہے؟ یہاں پہ ٹیکس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی فلانے کو ٹیکس نہ لگایا جائے کیونکہ اس کے رقبہ چھوٹا ہے. میں نے ایک میٹنگ میں سوال کیا کہ آپ کہتے ہو کہ اتنے مرلے پہ ٹیکس نہ لگے, لیکن اتنے مرلے کے جو پلازاز ہیں وہ اسی آڑ میں ٹیکس نہیں دیتے کہ جی ہمارا تو 5 مرلے کے اوپر پلازا ہے تو 5 مرلے تو ٹیکس سے مستثنا ہے, تو آپ ہمارا یہ پلازا بھی مستثنا ہے. تو یہ جو قانون میں ہم نے لکونس چھوڑے ہوئے ہیں ان کو ختم کریں, سلیبس کو کم کریں, طاقت کو سٹرونگ کریں, قانون کا سختی سے اطلاق کریں, آگے چلے. پھر تو کوئی ایڈورٹائزنگ ہو یا کوئی ایڈورٹائزنگ نہ بھی ہو سب کو دینا پڑے گا. جوہری پروگرام سے متعلق ڈاکٹر قدیر خان کا بیان غیر ضروری ہے. تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ پچھلے دنوں ڈاکٹر قدیر صاحب نے سب کو ہی کہا کہ بی بی کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ میں کہا تھا کہ بیچیں. ممکن ہے کہ تحریک انصاف کا یہ بیان اس لیے ہو ڈاکٹر صاحب کے خلاف کہ ڈاکٹر صاحب عمران صاحب کے بارے میں کچھ اچھی رائے کا اظہار نہیں کرتے. لیکن میں ڈاکٹر قدیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو پاکستان کے عوام نے ایک عزت دی, آپ اس عزت کو بچا کے رکھیں. بلا وجہ ہر وقت الجھی گفتگو مت کریں, ان مسائل کو دوبارہ مت شروع کریں جن مسائل کو ختم کیا جا چکا ہے. بڑی مشکل سے, بہت مشکل سے ہم بچے ہیں اس سارے معاملات میں, ورنہ دنیا یہی کہتی ہے کہ دیکھ لو تمہارا سائنسدان کہتا ہے کہ وہ بیچ رہا تھا اپنی جو سائنس کی تحقیق تھی, نالج تھی, اس کو. خدا کے لیے آرام سے رہیں, آپ بزرگ ہیں, لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں, اس عزت کی خاطر خاموش رہیں اور اپنی زندگی کو بڑے اچھے ڈھنگ سے گزاریں. سر یہ کل سے سجے گا براعظم میں پہلا T20 میلہ 2020 سٹارٹ ہو رہا ہے, اور سر یہ کرکٹ کے اوپر انڈیا پاکستان دوبارہ ایک اکٹھا پن. میں اس کو ذرا T20 پہ تو بات کرتے ہیں, صرف میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک وارم اپ میچ ہے آج. جی وارم اپ ہے, لیکن پھر بھی انڈیا پاکستان اکٹھے ہونے دو نا یار. آپ انڈیا پاکستان کی بات کرتے ہو, آپ جا کے یورپ میں دیکھو ایک کاؤنٹری دوسری کاؤنٹری کے خلاف جب فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لگتا ہے کہ ابھی یہ جو ایک حصہ ہے نا
وہ دوسرے حصے پر حملہ کر دے گا. اب میرے خیال ایک بریکنگ آ گئی, پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. جی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. لیکن میں جاننا ضرور چاہوں گا کہ یہ جب بھی دوستی کا امن کا بات ہوتی ہے اور میچز شروع ہوتے ہیں تو ہماری دوستی بہت اوپر جاتی ہے, ٹریڈ بہت کھل رہی ہے, کیا اثرات ہوں گے اس کے پاکستان میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. وہ میرا خیال ہے کچھ ہمارا خوشبو آ رہی ہے کہ تیار ہو گیا, شیف کچھ جذباتی ہو گیا. اچھا دکھاؤ ہے کیا چیز, کیا بنا دیا سر؟ یہ پینٹ اینڈ تھینک یو. اتنے ایکسپینسو پینٹس یار. چل ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ دل کی بیماریوں کے لیے جو ہے مونگ پھلی کا استعمال یہ اچھا ہے. ٹھیک ہے, اخروٹ کے بارے میں سر بڑی اچھی بات ہے. چلے اچھا سر, یہ ہم بات کر رہے تھے جب بریک پہ جا رہے تھے آپ. جی میں یہ جاننا چاہتا کہ دوستی کی لہر شروع ہو گئی ہے, کیا اس کے ساتھ ہمیں بالکل دوستی کی لہر ہونی چاہیے. 20 مرتبہ میں کہہ چکا ہوں, آپ بھی آہستہ آہستہ سمجھنا شروع کر لو کہ دشمنیاں آہستہ آہستہ دوستیوں میں بدلنی چاہیے. ہم اپنے ہمسائے بدل نہیں سکتے, بھائیوں کی طرح اگر نہیں رہنا چاہتے تو ناراض بھائیوں کے طور پہ تو رہ سکتے ہو, پھر ایک دن اچھے بھائیوں کے طور پہ بھی رہنا سیکھ لو گے. اور مجھے بتاؤ آج میچ کون جیتے گا؟ پاکستان جیتے گا سر. کیوں پاکستان جیتے گا؟ کیوں انڈیا کیوں نہیں جیتے گا سر؟ بس یہ تو جو اچھا کھیلے گا وہ جیتے گا نا. نہیں سر, میں تو کہتا ہوں پاکستان. نہیں, جو دیکھیں نا, جو اچھا کھیلے گا وہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, آئی سی سی میں ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے. اچھا ایک اور ہے اپنا نگران سیٹ اپ میں شامل نہ کیا گیا تو احتجاج کریں گے, عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں. اسے کس طرح دیکھو, عمران نہ جانے ایسی باتیں کیوں کرتا ہے جس سے الیکشن کے اوپر اثر ڈالے. عمران کو پتا ہے کہ وہ اس نگران سیٹ اپ کا کانسٹیٹیوشنلی حصہ نہیں بن سکتا. اچھا, آئینی طور پہ وہ حصہ نہیں بن سکتا. آج اگر عمران کی بات مان لیں تو پھر تمام ان باقی سیاسی جماعتوں کو بھی حصہ بنانا پڑے گا جو پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں یا جو اس کانسٹیٹیوشنل سیٹلمنٹ کے درمیان نہیں ہے یا اس کانسٹیٹیوشنل سیٹلمنٹ کا حصہ نہیں ہے. تو عمران بھائی پلیز چیزوں کو آگے جانے دیں, الجھنیں مت پیدا کریں. پہلے ہی بہت سی الجھنیں اس ملک. سر 2 تصویریں ہیں وہ دکھانا چاہ رہے تھے آپ, میں بھی چاہ رہا ہوں کہ آپ کو دکھاؤں اس پہ تھوڑا. آپ کا یہ دیکھیں سر, ایک یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جی وہ بیریئر ہے ٹرین کا, وہ نیچے ہے اور لوگ جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں ٹرینوں پہ. اس کے بارے میں سر یہ زیادتی ہے سر. یہ دو چیزیں ہیں. ان بزرگ کو دیکھو, ان کی ہمت کو دیکھو, بیچارے سائیکل چلاتے آئے ہیں اور سائیکل کو نکال کے لے گئے ہیں اور ان کے چہرے سے صاف تھکاوٹ نظر آ رہی ہے, کافی تھک گئے ہیں. تو یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ ایک منٹ اور دیکھو, اس بھائی صاحب نے اپنی رجسٹریشن بھی نہیں کرائی اور بغیر رجسٹریشن کے موٹر سائیکل چلا رہا ہے اور ٹرین کی لائن کو پار کر کے آ گیا. وہ دیکھیں اپنا ایک ریڑا کھڑا ہے. سر قوم یار احترام یہ جو ہجوم ہے نا, یہ ہماری نمائندگی کرتا ہے. ہم اصل میں ایسے ہیں, کوئی ڈسپلن آپ کو نظر نہیں آتا. اگر ایک ڈسپلن کے لیے یہ ایک بیریئر لگایا بھی گیا تھا, اس بیریئر کو بھی دیکھیں. یہ کیا ہے؟ 4 بچے ہیں جو پل سے الٹا لٹکنے کی کوشش. 5واں بچہ کس بات کا انتظار کر رہا ہے؟ بھائی تم بھی لٹک جاؤ. اصل نیچے گندا نالا ہے, پولوشن ہے, اتنا گند پڑا ہوا ہے پیچھے. اگر آپ دیکھیں تو یہ بچوں کی جو فیوچر مجھے جو ہے وہ صحت وائز بھی اور بڑا ایک بلیک سا نظر آتا ہے. سر یہ عوام میں یہ کیوں نہیں ہے لا کو فالو کرنے کی جو ایک سیوک رسپانسبلٹی ہے, یہ کیوں نہیں ہے سر؟ اصل میں ایک ہمارا رویہ ہے, اگر قانون کا احترام کریں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ بیوقوف ہے. یہ بھی ہمارا رویہ ہے. پر کئی معاملات میں مجھے ذاتی تجربہ ہے, میں کچھ ایسی چیزیں نہیں کر پاتا تو لوگ کہتے ہیں افتخار صاحب شاید تہاڈی منی نہیں جاندی اور شاید تہاڈے کول اتنا اختیار نہیں ہے گا, ورنہ فلانا کام بھی تو ہو ہی جاتا ہے. تو اب مطلب ہے کہ ان کو کوئی سمجھانے والا ہو کہ بھائی نیچے غلاظت ہے, یہ تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتی ہے. بہرحال ان کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس قوم کا دنیا میں مقابلہ کوئی نہیں. آگے چلے. پیر سہاوا جو ہے سر, وہاں پہ اتنے ریسٹورینٹس بن گئے ہیں کہ وہ ایک ایکو فرینڈلی نہیں رہا وہ ایریا, گاڑیاں آنا جانا. آج خیال آ رہا ہے, جب بن رہا تھا ایک ریسٹورینٹ بہت بڑا, اس کا تو آپ کو ایکو فرینڈلی ہونے نہ ہونے کا خیال نہیں آیا. اب غالباً کسی دوسرے نے کہا جی مجھے بھی بنانے دو, آپ کو ایکو فرینڈلی. ایک جب بن رہا تھا اس کا ایکو فرینڈلی آپ کو خیال نہیں آتا. اب ایک آدمی نے بنا لیا, غالباً اس کو آپ پوچھیں گے کہ بھائی تمہارے پاس انوائرمنٹ کا اجازت ہے, وہ انوائرمنٹل سرٹیفکیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہے. بھائی جب پہلا بنا رہا تھا
اس کے بارے میں آپ کا رویہ کیا تھا؟ یہی بات کہ اب وہاں پہ طاقت کا مظاہرہ ہوگا، جس کے پاس زیادہ طاقت تھی وہ بنا گیا، اور جس کے پاس طاقت کم ہے اب وہ سرٹیفکیٹ کا انتظار کرے گا۔ میں دونوں کے خلاف ہوں۔ جو قانون ہے اس کا احترام کیا جائے، اس ملک کے جنگلوں کو بچایا جائے، اس ملک کے درختوں کو بچایا جائے، اس ملک کے سبزے کو بچایا جائے، کیونکہ یہی زندگی اور ہم نے اگلی نسل کو دینا ہے۔ سر یہ ہماری ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، اگلی نسل کا بھی حق ہے اس ملک کے اندر۔ سر لاہور میں 43 تھانوں کی حدود میں درجنوں نجی ٹارچر سیلوں کی موجودگی کا انکشاف، کبھی کسی افسر کے خلاف کارروائی نہ ہو سکتی۔ زاہد علی خان کی سٹوری، زاہد نے یہ سٹوری لکھی ہے 43۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ تک نے فیصلے کیے ہیں کہ کوئی بھی تھانہ پرائیویٹ تھانہ نہیں رکھ سکتا، ٹھیک، لیکن پھر وہی مسئلہ ہے کہ زاہد نے جو 43 تھانوں کی نشاندہی کی، زاہد سے میری ریکویسٹ ہے زاہد اس پہ ڈیٹیل خبر فائل کرو، ٹھیک، تھانوں کے نام دو، جو ٹارچر سیل بنے ہیں کب سے بنے ہیں، کتنے عرصے سے چل رہے ہیں، اور زاہد اگر آپ کے پاس وقت ہے تو درخواست گزار کے طور پہ ہائی کورٹ آف پنجاب میں چلے جاؤ اور اس چیز کو پن پوائنٹ کرو، کیونکہ ٹارچر کسی شکل میں بھی جو ہے وہ غیر مناسب ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جرم ہے، خود جرم ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ جرم ہے۔ سر یہ ایک مخصوص کمپنیوں کو نوازنے کے لیے جان بچانے والی 20 ادویات کی قیمتیں بڑھا دی گئیں۔ سر یہ لیکن دو خبریں ہیں، اگر آپ یہ پڑھو تو ایک خبر میں نے پڑھی کہ نہیں اپنا وہ کہتے ہیں ایک خبر ہے کہ نہیں بڑھا دی گئی، ایک خبر ہے کہ نہیں کم کر دی گئی۔ بھائی کم ہی کر دو تو اچھا ہے، لیکن اگر ہم کمپیریزن کریں ہندوستان کے ساتھ دوائیوں کے معاملے میں تو پاکستان میں دوائیوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ غربت بھی ہمارے پاس ہے، لوگوں کے پاس قوت خرید کم ہے، دوائیاں بھی ہم مہنگی بیچتے ہیں، تو ہمیں، اور ہم مسلمان بھی ہیں، اور کسی مسلمان کا یہ فرض بھی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے کام آئے، تو بطور بھائی کے، مسلمان ہونے کے اور ایک صنعت کار ہونے کے اور دوائیاں بنانے والے فرد کی شکل میں ہمیں چاہیے کہ ہمارا رویہ دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہونا چاہیے۔ سر یہ کیٹ مڈلٹن کی کچھ تصویریں ہیں جو آج کل بڑی پرابلم، جس کے اوپر لیگل ایکشن بھی ہو رہا ہے، لیکن فرینچ کوئی میگزین ہے اس میں کیٹ مڈلٹن جو کوئین ہی کہیں گے ان کو، ملکہ برطانیہ کی جو آگے شاہی خاندان نے لیگل ایکشن لینے کا اعلان کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ آزادی ہے وہاں بڑی۔ سر لیکن یہ کہاں ہوا ہے؟ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ آئی، کہا جاتا ہے آزادی ہے، آزادی ہے خبر چھاپنے کی، آزادی ہے تصویر چھاپنے کی، لیکن اس آزادی کے ساتھ وہاں پہ سبجیکٹ بھی تھے کہ آپ کسی کی پرائیویسی کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے، تو غالباً یہاں پہ ان کی جو پرائیویسی ہے اس میں کسی نے مداخلت کی ہے، تو شاہی خاندان اپنا حق استعمال کر رہا ہے کہ ہم جائیں گے عدالت میں، جو لوگ چھاپ رہے ہیں، جو نشر کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ ہمارا حق ہے۔ اب دیکھیں اس ڈیبیٹ کے اندر کیا کوئی قانون وہاں پہ بنتا ہے، کیا وہاں پہ جو موجودہ قوانین ہیں ان میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی؟ میرا تو اتنا انٹرسٹ ہے اس میں، کیونکہ اس کا پھر فائدہ ہوگا کہ قانون کہاں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ کی آزادی ختم ہوتی ہے وہاں سے میری آزادی شروع ہوتی ہے، جہاں میری آزادی ختم ہوتی ہے وہاں پہ آپ کی آزادی شروع ہوتی ہے، بات کی جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں عملی طور پہ برطانیہ کے شاہی خاندان کے حوالے سے یہ جو ہوا ہے یہ کیا ہے۔ افسوسناک ہے برطانیہ کا شاہی خاندان اس قسم کی تصاویر کا نشانہ بنتا رہا ہے اور بہت بڑا نقصان اٹھا چکے ہیں ڈیانا کی صورت میں کہ اس کے پیچھے بھی فوٹوگرافر بھاگتے رہے اور ایک دن اسی بھاگ دوڑ میں ایک فوٹوگرافر سے بچتے کار پہ عید قربان آ رہی ہے۔ شان عید قربان آ رہی جی، کتنے بکرے لیے ہیں؟ میں تو سر عوام اس وقت بکرا بنی ہے، آپ کی بات کر رہا ہوں، سر ہم بھی بکرے ہی بنے ہوئے سر اس وقت تو نہ۔ فلمیں کتنی آ رہی ہیں آپ کی؟ سر فلمز آ رہی ہیں 2 کامیاب ہوگی کوئی؟ اللہ کرے جی، میری تو کوشش ہے اگر انڈین فلم نے آ کے ہمیں جگہ دی، کیونکہ ہمارے سنیما آنرز جو ہیں اتنے اچھے ہیں۔ یہ شان، یہ جو مناپلی آپ نے بنا لی ہے انڈسٹری میں صرف آپ ہی کی فلم میں، کیا چکر ہے؟ کوئی مافیا تو نہیں آپ نے کریٹ کر لیا کسی کی؟ نہیں لگتا تو یہی ہے کہ میں آپ ڈان بن گئے ہو، جو بات فلم ہی نہیں بن رہی، کسی کو فلم بنانے نہیں دے رہے ہو، اس میں بھی ایک انکوائری رپورٹ آنی چاہیے، انویسٹیگیٹ رپورٹ بننی چاہیے۔ اچھی بات ہے سر، شان ہی کی فلمیں کیوں، دوسروں کیوں نہیں؟ بالکل صحیح بات سر، میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا بھی ایک منفرد سٹائل ہے
اور آپ کا جو پروگرام ہوتا ہے، آپ کی جو بات آپ کرتے ہیں وہ کافی لوگوں کو، کافی جو آپ کے ساتھ ہیں ان کو اتنی اچھی نہیں لگتی کئی دفعہ، لیکن عوام ہمیشہ پیار کرتی ہے. تو اس کا مطلب آپ کا ایک منفرد سٹائل ہے. اس کے اوپر بھی سر انکوائری تھوڑی ہونی چاہیے. آپ کے پاس ایک جرنلسٹ ایسوسیشن میں ایک کونے کا ایک چھوٹا سا پلاٹ ہے، آپ کے ادارے میں بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے پاس بہت بہت کچھ ہے. تو یہ فرق جو ہے سر، یہ ہر جگہ چلنا چاہیے. پسند کئی لوگوں کی ہوتی ہے، کئی لوگوں کی پسند نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ سر اس دفعہ یہ فلم یہ چلنی چاہیے. اور ہمارے سنیما آنر سے مجھے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اپنے جو ان کا کانٹریکٹ ہے اس میں یہ شک جو ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر انڈین فلم آ گئی تو ہم آپ کی پاکستانی فلم نہیں لگائیں گے، اس کو تھوڑا سا نرم کر دینا چاہیے. یہ بیچارے 5 6 8 ہفتے کی گیم ہوتی ہے ان کی، اس میں ان کی جو چھوٹی سی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ واپس آ جاتی ہے. سو تھوڑا سا بینگ اے پیٹریوٹک سر میں اس پہ یہی کہہ سکتا ہوں. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ میں عوام کو کہہ سکوں کہ آپ یہ بہتر فلم اچھی فلم میں بناؤ چلیں گی. ہاں سر انشاءاللہ. اچھا ٹیکسٹائل، اچھی پی آئی اے، اچھا اسٹیل مل، اچھی چیزیں. یہ بڑی شرائط رکھتے ہو، یہ وہ شرائط رکھ دیتے ہو کہ یہ ایسا ہوگا تو تب میں اچھی فلم بناؤں گا. کمیونٹی ہے نا، کمرشل ایک سوسائٹی کا ایک ہم حصہ ہیں، اور جب سوسائٹی ڈکلائن پہ جاتی ہے تو وہ ٹرکل افیکٹ. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو ختم کریں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ہم نے پچھلا جب پروگرام کیا تو انصار عباسی صاحب نے ٹیلی فون کر کے کہا کہ افتخار جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہو وہ ایسا نہیں ہے. میں نے جو اپوز کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس پروجیکٹ کو، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ وہ جو پبلک منی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم تم کو دے رہے ہیں. تو یہ میں بات چاہتا تھا کہ میں کہہ دوں کہ انصار ایسی بات نہیں ہے. جو آپ کی سٹوری ہے آپ اس پہ رہیے. ہم نے جو کہنا تھا ہم نے وہ کہہ دیا. یہ مجھے کلیریفیکیشن دینی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ایک آج ہم نے جو باتیں کی آپ نے سب سنی. بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم ہر خبر پہ افتخار صاحب کا ویو ضرور لیں، لیکن ٹائم اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ اس پہ ہم پوری طرح بات نہیں کر سکتے. عورتوں کی ریٹنگز جو ہیں وہ اس سیگمنٹ کے لیے، خواتین کی جو ریٹنگز ہیں وہ بہت ہائی ہیں. میں افتخار صاحب کو میں بھی پسند کرتا ہوں اور ہمارے اور بہت سی خواتین پسند کرتی ہیں. اور آج کے لیے اتنا ہی بہت. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.